اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کا اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے گفتگو کے آداب۔ بچوں، آپ اپنی کتاب اردو کی کتاب نکالیں اور پیج نمبر 23 نکالیں، صفحہ نمبر 23 نکالیں آپ۔ گفتگو کے آداب: بات کاٹنا، چغل خوری، کلی کھلنا، ملامت، بدگمانی۔ گفتگو کے آداب: ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کیا کرو۔ آواز نہ تو اتنی دھیمی ہو کہ سنائی نہ دے اور نہ اتنی سخت کہ سننے والے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئے، نہ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والے کا جی اکتا جائے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا ہو تو اول موقع اور وقت کو دیکھ لو۔ بات کیسی ہی اچھی یا ضروری ہو، لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ لیکن بے موقع یا بے وقت کہو گے تو ضرور بری معلوم ہوگی۔ کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو لے تو تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو، تب بات کہو۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے۔ ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں۔ گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے۔ اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ۔ غرور اور شیخی نہ جتاؤ۔ کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو۔ کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ چغل خوری سخت عیب ہے۔ اس سے لوگوں کو ناحق
تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کے سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو، چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ بچوں نے اوپر پڑھا ہے آداب۔ آداب ہوتا ہے ادب کا جمع، آداب ہے اچھے طریقے کو آداب کہتے ہیں، اچھے طریقے کو آداب کہتے ہیں۔ بات کاٹنا، کسی کی بات میں دخل دینا، بات کرنے کو کہتے ہیں کسی کی بات میں دخل دینے کو بات کرنا کہتے ہیں۔ چغل خوری سے کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ کلی کھلنا، سچائی کا ظاہر ہو جانا۔ ملامت، برا بلا کہنا۔ ندامت، شرمندگی۔ بدگمانی، غلط فہمی، بے جا شبہ۔ گفتگو ہمیشہ مناسب آواز سے گفتگو کریں۔ بچوں جب گفتگو کرنے بات کرنی ہے مناسب آواز سے، آواز نہ اتنی دھیمی ہو نہ اتنی کمزور آواز ہو کوئی سنائی نہ دے، کوئی سنائی نہ دے، کوئی نہیں سنے، نہ اتنی سخت ہو، اتنی بڑی آواز کہیں کہ دوسرے سننے والے کو ناگوار گزرے۔ نہ زیادہ دھیمی کہنی چاہیے کہ دوسرا شخص نہ سن سکے، اور نہ اتنی سخت بولے کہ دوسرے کو ناگوار گزرے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہ کرو، یعنی تیز تیز نہیں بولنا چاہیے۔ بولنے میں اس قدر جلدی نہیں کرو کہ دوسرے کو بات سمجھ میں نہ آئی۔ اتنا تیز بولا کہ دوسرے کو سمجھ میں نہ آئی تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ اس قدر رک رک کر بولو، جس طرح کوئی بولتا ہے رک رک کے بولتا ہے، ایک لفظ زبان نکل پھر 1 منٹ رکتا ہے پھر دوسری بات کرتا ہے۔ اس قدر رک رک کر بولو کہ سننے والا کا جی اکتا جائے، دوسرے لوگ تنگ آ جائیں گے۔ جس کسی سے گفتگو کرنا ہو، جس کے ساتھ آپ کو بات کرنے گفتگو کرنا ہے، اول موقع وقت دیکھو۔ پہلے کیا دیکھنا ہے، اس وقت میں بات کروں، وقت ٹھیک ہے، موقع ہے، اب بات کرنا۔ بات کیسی اچھی ہو، بات کیسی اچھی ہو یا ضروری ہو، لیکن بے موقع بے وقت کہو گے تو ضرور برے لگے۔ اگر دوسرے کے پاس موقع وقت نہیں ہو، موقع اچھا نہیں ہو، یا اس کو اپنا کوئی ٹینشن ہوگا تو یہ ضرور برے لگ جاتی ہے۔ اس لیے بات کیسی اچھی ہو یا ضروری ہو، کتنی اچھی بات ہو یا ضروری بات ہو، لیکن بے موقع کہی یا بے وقت کہی تو دوسرے کو ضرور بری معلوم ہو جائے گی۔ اور کیا ہے، کسی کی بات کاٹنا سخت عیب ہے، کسی کی بات کاٹنا سخت ہے۔ کوئی بات کر رہا ہے، اس کی بات کاٹنا یا اس کی بات میں دخل دینا، یہ عیب ہے، سخت عیب ہے۔ جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم ہو لے، جب تک دوسرے شخص کی گفتگو ختم نہ ہو جائے، تم ہرگز اپنی بات شروع نہ کرو۔ اب اگر وہ کسی کی بات کر رہے، جب وہ بات ختم کریں گے اس کے بعد اپنی بات کہنا۔ البتہ کوئی سخت ضرورت ہو، اگر کوئی سخت کام ہو، ضروری کام ہو تو اول اس شخص سے معافی مانگو، اسے معافی مانگو، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے یا مجھے سخت ضروری ہے، تب بات کرو، اس کے بعد بات کرو۔ پہلے آپ مجھے معافی دے دو، مجھے سخت ایمرجنسی کام آپ کے ساتھ ہے تو آپ میری بات سنو۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، جب بات کرنا ہے پہلے سوچ لیا کرو، پہلے تولو پھر بولو، پہلے سوچو میں کیا بات کرنے جا رہا ہوں، پھر زبان سے نکالو۔ بات کو زبان سے بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو میں کون سی بات نکالنے جا رہا ہوں، کیا یہ صحیح بات ہے یا غلط ہے۔ اس لیے بات کو زبان میں بعد میں نکالو، پہلے اس کو سوچ لیا کرو۔ بن سوچے بولنا بیوقوفی ہے، جو سوچ کے بغیر بولیں گے جو جی میں آئے وہ کہے گا، یہ بیوقوفی ہے۔ اور کیا ہے، ایک ہی بات کو بار بار کہنا یا ایک ہی لفظ کو بار بار دہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح کسی کی عادت ہوتی ہے ایک ہی لفظ کو بار بار نکالتے ہیں وہی لفظ، یا ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں،
یہ ٹھیک نہیں ہے. گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ ظاہر کرنا سخت. جب کسی کا ساتھ گفتگو کے بات کرتے ہیں تیزی سے کرنا، غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، گڑ گڑانا یا ہاتھ جوڑ کر، جن کو آدھوں کو عادت ہوتے ہیں ہاتھ جوڑ کر بات کرتے ہیں، داڑھی پکڑ کر بات کرتے ہیں، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کرنا، بے حیائی کی بات کرنا. وہ بات کہے جسے جو بے حیا ہو، بے حیائی کی بات ہو، یا مسخرے پن کی ہے، آدمی مسخرے پن کی ہے زبان پر لانا، اپنی منہ سے اپنی تعریف کرنا، یعنی اپنی ہی تعریف خود ہی کرنا، یہ نہایت غیر شائستہ، یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. کیا اچھا طریقہ نہیں ہے؟ یعنی تیزی سے بات کرنا، غصہ ظاہر کرنا، سخت لفظ بولنا، گالی گلوچ کرنا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا، ہاتھ جوڑ کر بات کرنا، داڑھی پکڑ کر بات کرنا، بے حیائی کی بات کرنا، مسخرے پن کی باتیں کرنا، اپنی منہ سے اپنی تعریف کرنا، خود ہی اپنی تعریف کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ غیر شائستہ طریقہ ہے. اس سے ہمیں ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے. اس سے ہمیشہ پرہیز کرو. ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے جن کی سچائی میں تم کو شک ہو. اگر تم کو کسی بات میں شک ہو، یہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. جس میں شک ہو یہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. اگر اتفاق سے ایسی بات کہنے پڑی، اگر ضرورت پڑی ہے ایسی بات کہیں، اس کے ساتھ اپنا شک بھی ظاہر کریں. اس کو بتانا اس بات مجھے شک بھی ہے، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس میں مجھے شک ہے. اور کیا ہے؟ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگ شان برا لفظ ہر کی زبان میں لو. کسی مذہب کو برا بلا کہنا، کسی بزرگ کی شان برا بلا کہنا، یہ ہر کی زبان پر نہ لا. یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. کسی عقیدہ، کسی کو کوئی عقیدہ ہے، دوسرا عقیدہ ہے، یا کسی کا مذہب کا یا کسی بزرگ کی شان میں برا لفظ کہنا، یہ ٹھیک نہیں. یہ ہر کی زبان پر نہ لاؤ. جب چھوٹوں سے گفتگو کرو، جب ہم چھوٹے بچوں سے گفتگو کریں تو ان کی کیسے کہیں؟ مہربانی سے پیش، محبت سے پیش سے آنے. غرور اور شیخی، گھمنڈ، یہ نہ مت جتا میں بڑا ہوں، میں امیر ہوں. کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو. کسی کو حقارت، کسی کو ٹھنگنا بولتے ہیں، کسی کو لمبو ہے، کسی کو موٹا ہے، آپ چھوٹا ہے. حقارت لفظ نہ بولو. کسی کو اس کی قصور ملامت کر، کسی کو کوئی گناہ ہو، کوئی قصور ہو، اس کو ملامت کرنی ہے تو اس سے اکیلے میں لے جانا. سب کے سامنے اس کی ملامت نہیں کرنا چاہیے. اکیلے جانا، اس کو بولنا یہ آپ کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ کی یہ بات اصلاح کے لائق ہے. اس اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ، اس کو سمجھانا ہے. اور کیا ہے؟ چغل خوری سخت عیب ہے. چغل خوری سخت عیب ہے. اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے لوگوں کو ناحق. جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے، جب اس کا راز کھل جاتا ہے، جب اس کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے. یہ چغل کھاتی ہے جب یہ سچائی ظاہر ہوتی ہے، راز کھلتے ہیں، اصل میں یہ کیا ہے، اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے. چغل خور یہی نہیں ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو بتائیں. ہم یہی سمجھتے ہیں ایک کی بات دوسرے کو بتائیں، یہ چغل خوری ہے. بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کے اس کے دل کو تکلیف ہے. کوئی کام کرتا ہے، اگر اس کا راز دوسرے کو بتائیں گے، اس کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے. اس کو بھی یہ چغل خوری کہتے ہیں. اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے. اور کیا ہے؟ چغل خور کی باتوں کبھی یقین نہ کرو. چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو. اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرنا. اس کے کہنے سے، چغل کی بات سننے سے اس طرف کسی کی طرف بدگمانی مت کرو. بدگمانی مت، یعنی غلط فہمی مت رہو. چغل خور سے ہمیشہ نفرت کرو. جو چغل خور ہوتا ہے نا، اس سے نفرت رکھو، ہمیشہ نفرت رکھو. کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے، اور کوئی آپ کے سامنے کوئی چغل خوری کرے، وہ ایسا ہے تو منع کر دو. اس کو یہ مت کہو. اور اسے سمجھو، اس کو سمجھو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ برا کام ہے. کسی کی چغل خوری برا کام ہے. بچوں، یہ ہم نے پڑھا ہے گفتگو کے آداب. آپ گھر میں اس کو تعلیم دینا اور 2 4 5 بار پڑھنا،
پھر یہ سمجھ میں آئے گی. اور نیچے ہے پڑھی اور الفاظ منی آداب ادب کی جمع یعنی اچھے طریقے بات کاٹنا کسی کی بات میں دخل دینا چگل خوری پیٹ پیچھے برائی کرنا کلی کھلنا سچائی کا ظاہر ہو جانا ملامت برا بلا کہنا ندامت شرمندگی بدگمانی بے جا شبہ یا غلط فہمی. بچوں اب اس کے سوال ہے یہ ہم کل کریں گے. آج ہم اتنا ہی کریں گے. باقی وسلام. اپنے گھر میں رہنا باہر نہیں نکلنا. آج کووڈ ہے اس لیے آپ نے احتیاط کرنا. اگر کسی وقت ضرورت پڑی باہر نہ ماسک لگا کر نکلنا اور زیادہ تر اپنے گھر میں بیٹھو. باقی وسلام.